السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب فی المعجزات، یہ باب معجزات کے بیان میں ہے۔ معجزات، یہ معجزہ کی جمع ہے۔ معجز اس میں فاعل کا صیغہ ہے جس کا معنی ہوتا عاجز کرنے والا۔ تا کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مبالغے کے لیے ہے، یعنی بہت زیادہ عاجز کرنے والی چیز کو لغت کے لحاظ سے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں امر خارق للعادت، یعنی ایسا امر جو خلاف عادت ہو، مقرون بالتحدی، اور چیلنج سے ملا ہوا ہو، یظہر بہ صدق مدعی النبوہ، اس سے مدعی نبوت کے صدق کا ظہور ہوتا ہے۔ یعنی کوئی نبی دعوی نبوت کے بعد اپنی دلیل کے طور پر یا اپنے دعوے کی سچائی کو بتانے کے لیے جو خرق عادت، خلاف عادت معاملے کو ظاہر کرتا ہے اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوی نبوت کے بعد کسی نبی سے جو خلاف عادت امر ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، خواہ وہ چیلنج سے مقترن ہو یا مقترن نہ ہو، یعنی وہاں چیلنج پایا جائے یا نہ پایا جائے، بہر دو صورت اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو اتنی بات ظاہر ہوئی کہ معجزہ یہ خرق عادت ہوتا ہے، ایسا امر جو خرق عادت ہو، خلاف عادت ہو۔ تو خلاف عادت جو امور صادر ہوتے ہیں ان کی بہت سی قسمیں ہیں۔ مثلا نبی کے اعلان نبوت کے بعد اس سے جو خرق عادت امر ظاہر ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اور اسی نبی سے اعلان نبوت سے پہلے جو خرق عادت امر واقع ہو تو اسے ارہاس کہا جاتا ہے، یعنی خلاف عادت ہے، اسی شخص سے ظاہر ہو رہا ہے، اسی نبی سے ظاہر ہو رہا ہے، لیکن اعلان نبوت سے پہلے ہے تو اسے اصطلاح میں ارہاس کہا جاتا ہے۔ اور اگر خرق عادت، خلاف عادت امر کفار و مشرکین یا فساق سے صادر ہو، واقع ہو، تو اسے اصطلاح میں استدراج کہتے ہیں۔ اور وہی خرق عادت اگر عام مسلمانوں سے ظاہر ہو تو اسے معونت کا نام دیا جاتا ہے۔ معونت یعنی وہ خرق عادت امر جو عام مسلمان سے ظاہر ہو، واقع ہو، تو معونت ہے۔ اور اگر وہی خرق عادت امر اللہ جل شانہ کے اولیاء سے ہو تو اسے کرامت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے خلاف عادت واقع ہونے والے امر کا نام اصطلاح میں مختلف ہے، یعنی معجزہ ہے، ارہاس ہے، استدراج ہے، معونت ہے، کرامت ہے۔ یہ جس سے وہ خلاف امر واقعہ رونما ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے یہ نام الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں جو باب قائم کیا ہے وہ معجزات کے بیان میں، یعنی وہ خرق عادت جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خرق عادت امور جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رونما ہوئے اعلان نبوت کے بعد۔ الفصل الاول عن انس بن مالک ان ابا بکر صدیق قال، حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نظرت الى اقدام المشرکین علی رؤوسنا ونحن فی الغار، میں نے مشرکوں کے قدم کی طرف نظر کی اپنے سروں پر، اس حال میں کہ ہم غار کے اندر تھے۔
فقلت یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر الى قدمه ابصرنا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر ان میں کسی نے اپنے قدم کی طرف نظر کی یعنی نیچے دیکھ لیا، ابصرنا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ فقال یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو سے متعلق جن کا تیسرا اللہ ہے۔ یہ روایت متفق ہے۔ اس حدیث میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس واقعے کا ذکر کیا ہے جب ہجرت کر کے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے اور غار کے اندر روپوش تھے اور کفار مشرکین ان کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ ہم غار کے اندر موجود تھے اور کفار تلاش کرتے کرتے اس غار کے دہانے پر اس کے سر پر پہنچ چکے تھے۔ ہم نیچے سے دیکھ رہے تھے کہ کفار غار کے اوپر کھڑے ہیں، اگر وہ اپنے پاؤں کی طرف بھی دیکھتے، نیچے جھانکتے تو فوراً وہ ہمیں دیکھ لیتے۔ یہ منظر دیکھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں کچھ خوف پیدا ہوا، تو انہوں نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اگر ان میں سے کسی نے اپنے قدم کی طرف بھی دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، یعنی تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں، ان دو سے متعلق جن کا تیسرا اللہ ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم اور تم یہاں دو آدمی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو ہمارے ساتھ ضم کرتے ہوئے تین بنا دیا، تو دو ہم ہیں اور ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو ہم میں شامل کر لیا ہے، تو یہ تین ہوئے۔ تو جب اللہ جل شانہ اس جماعت کے ساتھ ہے تو پھر اس جماعت کو کوئی نقصان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہوا بھی وہی کہ وہ تلاش کرتے لوٹ آئے لیکن وہ اپنے قدم کی طرف بھی نہیں دیکھ سکے۔ تو اس حدیث پاک میں تو اختصار ہے، لیکن اور اس کی جو تفصیل ہے کہ اسے غار کے اوپر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کبوتری نے انڈا دے دیا تھا، کہ یہ ساری چیزیں انہوں نے دیکھی اور خود اس کے اندر جو دو آدمی روپوش تھے انہیں نہیں دیکھ سکے۔ یہ عاجز کرنے والا امر ہے، یہ معجزہ ہے۔ یہاں یہ بھی کہا گیا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے قدم کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ تو ان کی بینائی ختم کر دے۔ تو یہ ایسا خرق عادت معاملہ سامنے آیا کہ وہ بظاہر تو دیکھ رہے تھے لیکن ان حضرات کی جانب سے ان کی بینائی ختم تھی، ان حضرات کو وہ دیکھ ہی نہیں سکے، چکر لگاتے رہے، ڈھونڈتے رہے اور غار میں جھانکتے بھی رہے، مکڑی کا جالا دیکھتے رہے اور کبوتری کا انڈا دیکھتے رہے، لیکن اس کے اندر موجود ان دونوں حضرات کو نہیں دیکھ سکے۔ یہ خرق عادت ہے۔ وعن البراء ابن عازب عن ابیہ انہ قال، اور حضرت براء ابن عازب سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہ قال، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا یا ابا بکر حدثنی کیف صنعتما حین سریت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ مجھ سے بتائیں کہ آپ دونوں نے سفر کیسے کیا، حین سریت جب آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں چلے، یعنی ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جاتے ہوئے آپ حضرات نے سفر کیسے کیا؟ قال، انہوں نے فرمایا اسرینا لیلتنا ومن الغد، یعنی غار سے نکلنے کے بعد وہ رات اور اگلے دن کا کچھ حصہ ہم چلتے رہے۔
حتی قام قائم الظہیرہ، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی. الظہیرہ کا معنی ہوتا ہے دوپہر، اور قائم الظہیرہ سے مراد آفتاب، اور قامہ کا معنی ٹھہرنا. تو لفظی معنی کیا ہوا؟ یہاں تک کہ آفتاب ٹھہر گیا. چونکہ جب بالکل دوپہر ہو جاتی ہے، نصف النہار کا وقت ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ آفتاب ٹھہرا ہوا ہے، حالانکہ وہ حقیقت میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن ظاہر ایسا ہوتا ہے کہ وہ ٹھہرا ہوا. تو اسی کا بیان ہے اس میں، حتی قام قائم الظہیرہ، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی. وخلت طریق، اور راستہ خالی ہو گیا، سنسان ہو گیا. لا یمر فیہ احد، اس میں کوئی آنے جانے والا نہیں ہے، کوئی نہیں گزر رہا ہے. فرفعت لی صخرۃ طویلۃ لها ظل لم یأت علیہا الشمس، یعنی دھوپ کی شدت کی وجہ سے لوگوں نے آنا جانا بند کر دیا تھا، ہر کوئی کسی جگہ پناہ لے چکا تھا، تو ہمیں بھی اب پناہ کی تلاش تھی. تو ہمارے سامنے ایک لمبی چٹان ظاہر ہوئی. فرفعت لنا صخرۃ طویلہ، تو ہمارے لیے ایک لمبی چٹان ظاہر ہوئی. لها ظل لم یأت علیہ الشمس، اس چٹان کا سایہ تھا اس پر، یعنی اس کے غار میں دھوپ نہیں آئی. فنزلنا عندها، تو ہم اس چٹان کے پاس اترے. وسویت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مکانا بیدی، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ اپنے ہاتھ سے برابر کی. ینام علیہ، جس پر سرکار آرام فرمائیں. وبسطت علیہ فروۃ، اور میں نے اس جگہ پوستین بچھا دی. وقلت نم یا رسول اللہ، اور میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ آرام فرمائیں، آپ سو جائیں. وانا انفض ما حولک، اور میں آپ کے آس پاس حالات کا جائزہ لیتا ہوں، دیکھ بھال کرتا ہوں. فناما، تو سرکار سو گئے. وخرجت انفض ما حولہ، اور میں سرکار کے آس پاس ارد گرد ادھر ادھر حالات کا جائزہ لینے نکل گیا. فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ مُقْبِلٍ، تو میں ایک سامنے آنے والے چرواہے کے پاس تھا. قُلْتُ أَفِي غَنَمِكَ لَبَنٌ، میں نے پوچھا، کیا تیری بکریوں میں دودھ ہے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں. قلت افتحلب، میں نے کہا کیا تم دودھ نکالو گے؟ قال نعم، اس نے کہا ہاں. فاخذ شاة فحلبها في قاب كثبة من لبن، اس نے ایک بکری پکڑی، اور کعب کہتے ہیں بڑے پیالے کو، اور کسبہ کا معنی ہوتا ہے تھوڑی مقدار، یا پیالے بھر، یا ایک بار دودھ دہنے میں جتنا نکلے اسے کسبہ کہا جاتا ہے. کہ ہاں کوئی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اس چرواہے نے بڑے پیالے میں دودھ نکالا، یعنی جتنا دودھ اس بکری کا نکل سکتا تھا پورا دودھ نکالا. ایک بار دہنے کا دودھ جو پورا ہوا وہ نکالا. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کثبۃ من لبن، تھوڑا سا دودھ نکالا. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بڑا پیالہ تھا، پیالہ بھر کر کے دودھ نکالا. تو حلبہ کی قابن کثبۃ من لبن، تو اس نے ایک بڑے پیالے میں پیالہ بھر دودھ نکالا. فمعی اداوۃ حملتها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے ساتھ ایک چمڑے کا چھوٹا برتن تھا. اداوۃ چمڑے کا چھوٹا برتن، اور میرے ساتھ چمڑے کا ایک چھوٹا برتن تھا. حملتها للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ساتھ رکھ لیا تھا. یرتوی فیہا یشرب و یتوضا، اس میں پانی رکھتے تھے، اس سے سرکار پانی نوش فرماتے تھے اور وضو فرماتے تھے. یعنی وہ برتن پانی پینے کے بھی کام آتا تھا، وضو کے بھی کام آتا تھا، اور اس میں پانی رکھنے کے بھی کام آتا تھا. فأتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دودھ لے کر
میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چرواہے سے دودھ نکلوایا اور اسے لے لیا، جبکہ ظاہر یہ ہے کہ بکریاں چرواہے کی نہیں ہوتی ہیں بلکہ وہ مالک کی ہوتی ہیں، تو مالک کی اجازت کے بغیر دودھ لینا یہ کیوں کر روا ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عرب کا یہ معمول تھا کہ بکریوں کے مالک اپنے چرواہوں کو اس بات کی اجازت دے دیا کرتے تھے کہ اگر کوئی پیاسا، کوئی بھوکا تمہارے پاس آئے اور کھانے پینے کے لیے دودھ کا مطالبہ کرے تو تم دودھ نکال کر کے دے دیا کرو۔ تو اسی معمول کے اعتبار سے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چرواہے سے دودھ نکالنے کے بارے میں کہا اور وہ فوراً نکالنے پر تیار ہو گیا اور نکال کر کے اس نے دے بھی دیا۔ تو اس طرح سے جس کا معمول ہو تو اس میں لینا، حاصل کرنا، یہ الگ سے اذن لینے کے لیے الگ سے اذن یعنی حاصل کرنے کے لیے الگ سے اذن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اور جب دودھ لے کر کے وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار اس وقت آرام فرما رہے تھے، تو فرماتے ہیں فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُ، تو میں نے اس بات کو ناپسند کیا کہ میں سرکار کو بیدار کروں، یعنی میں نے سرکار کو جگانا ناپسند کیا۔ فَوَافَقْتُهُ، تو میں نے سرکار کی موافقت کی، یعنی انہیں سونے دیا، یعنی نیند میں خلل انداز نہیں ہوا، موافقت کی، یعنی وہ سو رہے ہیں تو سونے دیا۔ حتی استيقظ، یہاں تک کہ سرکار خود سے بیدار ہوئے۔ فَصَبَبْتُ مِنَ الْمَاءِ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ، تو میں نے دودھ پر پانی بہایا، پانی ڈالا، یہاں تک کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ یعنی یہ کنایہ ہے زیادہ پانی ڈالنے سے، دودھ میں جتنا دودھ تھا وہ اسی حساب سے میں نے اتنا پانی ڈالا کہ اس کا نچلا حصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ فقلت اشرب یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نوش فرمائیں۔ فشربا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا۔ حتی رضیت، یہاں تک کہ میں خوش ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب یعنی محبوب کو آسودگی حاصل ہوتی ہے، چین حاصل ہوتا ہے، تو محب کو اس میں خوشی اور سکون ملتا ہے۔ ثم قال، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، علم یعنی للرحیل، کیا کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ کیا ابھی کوچ کا وقت نہیں ہوا؟ قلت بلا، میں نے کہا کیوں نہیں؟ قال فرتحلنا، انہوں نے فرمایا تو ہم نے کوچ کیا۔ بعد ما مالت الشمس، آفتاب ڈھل جانے کے بعد، یعنی دوپہر کے وقت ہم نے وہاں قیام کیا تھا اور جب کوچ کیا دوبارہ تو آفتاب ڈھل چکا تھا۔ وَاتَّبَعَنَا سُرَاقَةُ بْنُ مالک، اور سراقہ ابن مالک نے ہمارا تعاقب کیا، ہمارا پیچھا کیا۔ فَقُلْتُ قُتِينَا یا رسول اللہ، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو پکڑ لیے گئے، یعنی جو ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے وہ تو ہم تک پہنچ گیا، اب ہم پا لیے جائیں گے، پکڑ لیے جائیں گے۔ فقال لا تحزن ان اللہ معنا، تو سرکار نے ارشاد فرمایا غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارا حامی و ناصر ہے، لہذا غم نہ کرو۔ فدعا علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی۔ فرتطمت به فرسه الى بطنها في جلد من الارض، تو اس کا گھوڑا سخت زمین میں اپنے پیٹ تک اسے لے کر دھس گیا، یعنی وہ صحرا کی سخت زمین، لیکن جب سرکار نے دعا فرمائی تو اس کا گھوڑا اسے لے کر کے پیٹ تک زمین میں دھس گیا۔ فقالا، تو سراقہ ابن مالک نے کہا انی اراکما دعوتما علیہ، میں سمجھتا ہوں
کہ آپ دونوں نے میرے خلاف دعا کر دی ہے، فادعوا لی، تو اب میں کہتا ہوں کہ آپ حضرات میرے حق میں دعا فرما دیں، فاللہ لکما، کیونکہ اللہ آپ دونوں کا حامی و ناصر ہے، آپ دونوں کا مددگار ہے۔ اب دعا کر دیں گے تو میں کیا کروں گا؟ ان ارد عنکم الطلبا، یعنی آپ میرے حق میں دعا کر دیں، کیونکہ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہے، کہ میں آپ سے تلاش و جستجو کو پھیر دوں، یعنی جو لوگ آپ کی تلاش میں آ رہے ہیں میں انہیں واپس لوٹا دوں گا۔ فدعا له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، فنجا، تو وہ نجات پا گیا، فجعل لا يلقى احدا الا قال كفيتم ما ها هنا، تو وہ جس سے بھی ملتا، لا يلقى احدا الا قال، یعنی وہ کسی سے نہیں ملتا مگر یہی کہنے لگا كفيتم ما ها هنا، یعنی تمہارے لیے کافی ہے، ما ها هنا یہاں نہیں ہے، یعنی میں ادھر سے دیکھ کر کے آ رہا ہوں، اب میرا دیکھ لینا ہی تمہارے لیے کافی ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اس نے کہا کہ وہ یہاں نہیں ہے، یہ تو جھوٹ ہوا۔ کہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہوگا اس طور پر کہ ظاہر بات ہے کہ نجات پانے کے بعد وہ ادھر لوٹ کر کے آ گیا اور یہ دونوں حضرات ادھر گئے، اب جس سے ملاقات ہوئی تو اس کا یہ کہنا کہ تمہارے لیے کافی یہاں نہیں ہے، ظاہر بات ہے جہاں وہ کہہ رہا ہے وہاں سرکار تو نہیں ہے، بلکہ کافی دور تک نہیں ہے، کیونکہ اس نے بھی کچھ فاصلہ ادھر طے کیا، ان حضرات نے بھی کچھ فاصلہ ادھر کا طے کیا، تو اس کا کہنا کہ یہاں نہیں ہے یہ اپنی جگہ صحیح بھی ہے۔ فلا یلقا احدا الا ردہ، تو وہ کسی سے نہیں ملتا مگر اسے واپس کر دیتا، یعنی جس سے بھی اس کی ملاقات ہوتی اسے واپس لوٹا دیتا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ تو اس میں عاجز کرنے والی جو چیز بہت نمایاں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سراقہ کے حق میں سراقہ کے خلاف دعا کی تو فوراً زمین نے اسے پکڑ لیا اور اس کا گھوڑا اسے لے کر کے سخت زمین میں پیڑ تک دھس گیا، اور پھر جب سرکار نے دعا فرمائی تو زمین نے اسے چھوڑ دیا اور وہ پہلے کی طرح اوپر نکل آیا۔ تو یہ بلا شبہ خرق عادت ہے، دوسرے اس کی مثال پیش کرنے سے عاجز ہے۔ بس آج کا سبق اسی پر موقوف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔